Why don't you attend to other things? ادھر جا رہے ہیں دوسری نہیں کوئی نہیں, آپ کسی جگہ نہیں جا رہے. پھر ابھی آپ کوئی سوال کر لیں گے نا, وہ جو امریکہ میں ٹرمپ نے پاکستان کا چھوڑی, وہ یہ سارا پی ٹی آئی نے کیا, وہ فلاں مودی کا, وہ نہیں یار بس کر. آگے چلتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک بیان ہم نے گزشتہ روز بھی سنایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پیغام مل گیا ہے اور یہ پیغام میں جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہنچا دوں گا اور معاملات پھر آگے بڑھیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس الائنس کا حصہ ہوں. ان سے کیا گفتگو کرنی ہے وہ خان صاحب نے ہدایات دی ہیں, انشاءاللہ ہم مثبت انداز میں آگے چلیں گے. جی کوئی اندر کی خبر ہے, مطلب کہ کنسرنز لگ یہ رہا ہے کہ مولانا صاحب کی جو پارٹی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ معاملات, ظاہر ہے کہ پی کے اندر اس وقت حکومت پی ٹی آئی کی ہے, تو انہوں نے اپنی اگر کانسٹیچوئنسی کا خیال کرنا ہے تو وہیں پہ کچھ معاملات طے ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی. سب سے زیادہ ان کے اختلافات ہی سی ایم کے پی کے سے ہیں. وہ تو ذاتیات کی حد تک ان کے جو اختلافات ہیں, کانسٹیچوئنسی ان کی مشترک ہے. اپنی کانسٹیچوئنسی کیا جو سی ایم خیبر پختونخوا ہے وہ اپنی کانسٹیچوئنسی جو ہے اٹھا کر مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیں گے؟ یہ فطری الحاق ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ اگر یہ بات کی جائے تو کیا اعتماد کرے جمعیت علماء اسلام تحریک انصاف کے اوپر, جب پی ٹی آئی والے خود اپنے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہاں پر تو فیصل چودھری کے اوپر اعتماد نہیں کرنے کو تیار. ایون سلمان اکرم راجہ صاحب, انہوں نے فیصل چودھری پر کے بارے میں کیا بات کی کہ ایسا وکیل نہیں ہونا چاہیے جو آ کر اپنی سیلف پروجیکشن کر رہا ہو. یہاں پر لوگ کو جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہاں پر اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے متعلق پہلے بھی غلط باتیں کرتے رہے ہیں لوگ, اور جو ابھی حالیہ بیان آج جو ہے وہ آیا ہے, جو ان کے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں کے پی کے پی ٹی آئی کے, ان کا بھی کوئی بیان کو قابل ستائش نہیں ہے. کیا بیان ہے جی, کیا بیان ہے؟ وہ مولانا صاحب سے متعلق دیا انہوں نے کہ مولانا صاحب کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ پہلے بیان ایک آخری بات ہوں. کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ کھوسا صاحب بڑے ان تھے مقدمات میں, جیل میں جانے میں, ملاقاتوں میں. پھر آپ کو یاد ہوگا پنچوتا, لطیف کھوسا صاحب, پھر پنچوتا جو ہے برادرز جو ہے وہ بڑے ان ہوئے, ٹھیک ہے, پھر فیصل چودھری بڑے ان ہوئے. اس طرح یہاں پر جو ہے نا لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. شیر افضل مربت کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تو جو پارٹی اپنے کسی جو اپنے ساتھی کے ساتھ نہیں چل سکتی وہ جے یو ایف اے کے ساتھ خاک چلے گی. جی جب بات کریں نا فطری اور غیر فطری اتحاد, آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فطری اتحاد ہے؟ جی بالکل. کیسے؟ لوگوں نے, مسلم لیگ نواز نے ایک قسم سے سندھ پروونس کو سرنڈر کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے کیا گیا ہے کہ وہاں پہ مطلب کوئی ووٹ نہیں دیتا. اسی طرح پیپلز پارٹی نے عملی طور کے اوپر پنجاب کو سرنڈر کیا. وہ آگے اس لیے فطری اتحاد ہے. لیکن نہ کے پی کے سے جے یو ایف اے نے سرنڈر کیا ہے کے پی کے کو, نہ پی ٹی آئی نے کیا ہے. دونوں کا بیس کیمپ بڑی بات کر رہے ہیں کہ سرنڈر کر دیا ہوا ہے. سرنڈر کیا ہوا دونوں جماعتوں نے, عملی طور پر سرنڈر کیا نا, اور کیا کیا ہوا. جنید اکبر صاحب جو اس وقت پی ٹی آئی پارٹی پریزیڈنٹ ہیں کہ کے پی کے اندر, ان کا جو بیان جس کے حوالے سے حسن نے ذکر کیا وہ سنیے ناظرین. متحدہ اپوزیشن والا معاملہ فضل الرحمان تک رکا ہوا ہے, وہ اس میں کوئی پیش رفت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں, وہ اصل میں خان صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے اور جو خان صاحب کہیں گے انشاءاللہ تعالی اس کو آگے لے کے جائیں گے. اسی کی بات نہیں ہے ہماری مولانا صاحب یہ حقیقت ہے کہ اسے ہماری پارٹی سے تحفظات ہے, ہماری اس کی پارٹی سے تحفظات ہے. پھر ایک سب کمیٹی بنائی کہ جو اس کے تحفظات ہے وہ اگر آج موقع ملا تو خان صاحب سے شیئر کریں گے, جو ہمارے تحفظات ہیں وہ مولانا صاحب کو پہنچائیں. ہماری یہ کوشش تھی کہ سارے جو ہے اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھے ساتھ ملا. شبلی فراز صاحب ہیں, وہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے ساتھ مل کے ہی ہم تحریک چلائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے اتحاد میں شریک ہوں. ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, اگلے کچھ روز میں ان کے ساتھ بھی معاملات ہمارے طے ہو جائیں گے. ہم عید کے بعد انشاءاللہ اپنی سیاسی جدوجہد کو ہم پورے زور و شور سے وہ کریں گے. ایک تو بجے صاحب اب کیا تحفظات ہیں بتا دیتے جنید اکبر صاحب, تو اس کے اوپر زیادہ مزید ہم روشنی ڈالتے. لیکن جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے نا, آپ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بازو میں اتنا زور ہے کہ وہ اکیلی پارٹی کے طور پر جب چاہیں گے وہ تحریک شروع کر لیں گے. وہ پنجابی کہتے رہتے مرے کیوں جاندے نے پھر مولانا صاحب واسطے نے, مطلب کیا ضرورت ہے؟ مولانا صاحب کے پاس 1-2 سیٹیں ہیں, چلیں ان کی ایک اپنا ایک فین فالوئنگ ہے. وہ فین فالوئنگ تو نہیں میں کہتا, ان کا اپنا ایک جو سپورٹ بیس ہے, اپنے ان کے بڑے لائلسٹ ورکرز ہیں. لیکن اگر سیٹیں دیکھی جائیں تو وہ نہ پروونشل اسمبلی میں کوئی ڈنڈ ڈال سکتے ہیں, نہ نیشنل اسمبلی میں ڈنڈ ڈال سکتے ہیں. تو
اپنے پھر بازوں کے اوپر اعتماد رکھیں. کیوں وہ رکھا ہوا ہے, وہ آپ کو کوئی انہوں نے کوئی چٹھی لکھی ہے کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے. کوئی کہتا جی وہ غیر فطری پارٹی ہے, کبھی آپ کچھ ان پر لگا, چھوڑ دیں ان کی جان, ان کو کام کرنے دیں کہ یہ غیر فطری ہے. یہ مطلب کیا غیر فطری میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں؟ نیچرل ان نیچرل انگریزی میں اس سے. اچھا میں نے انگریزی بھی نہیں نام دی, یہ پرابلم یہ بھی مسئلہ ہے نا تھوڑا راجا. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسرنس سیاسی طور پر تو جنید اکبر صاحب کی کنسرن ہو سکتے ہیں, تو اس میں کیا برائی کیا ہے؟ وہ ان کے کنسرن ہو سکتے ہیں, اس بات میں کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس کو سمجھنے کے لیے پی ٹی آئی کو دوبارہ اسکول میں داخلہ لینے کی ضرورت ہے. مولانا کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں. مولانا کے کو یہ بیسکلی چاہ رہے ہیں کہ مولانا کو اپنی ٹرمز کے اوپر لے آئیں اور مولانا کو استعمال کر لیں. یہ کہتے ہیں نا وہ فلاں کے پانڈے کا جمیا نہیں, وہ بات وہی ہے مولانا کے پانڈے کے پوری پی ٹی آئی میں جو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے. لیکن مولانا کو پی ڈی ایم تو نے استعمال کر لیا, وہ تو مولانا خود کہا نا کہ ہمارے ساتھ سارا کچھ ہو گیا, ہم استعمال کر کے سائیڈ پہ کر دیا. مولانا کا بھی سیاسی بیان ہے, مولانا کا بھی آج بھی عزت احترام کا تعلق جو ہے نا وہ ہے. مولانا چنگیز ہے میں سائیڈ پہ کر دیا تھا. جی نہیں, مولانا کے پاس ویسے گلدستے اٹھا کے پرائم منسٹر پہنچ جاتے ہیں, ویسے نواز شریف صاحب جا رہے ہیں, زرداری صاحب جا رہے ہیں, بندوق کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں. تو مولانا کو مولانا کی جو رسپیکٹ جو ہے وہ دی جاتی ہے. کیا سکھا مطلب ان کو اتحاد کو آفر کرتے ہیں کوئی اپنے شامل. مولانا نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں چرایا گیا ہے. ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جب تک ہمارا اصلی مینڈیٹ ہمیں نہیں ملے گا ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہے اگر انہوں نے الیکشن آڈٹ کا مطالبہ جو کیا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, وہ کیوں کیا ہوا ہے؟ وہ پی ٹی اے سے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چرایا گیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. حکومت ان کی بننی چاہیے تھی اور پی ٹی اے کی بن گئی. مولانا کا تو یہ موقف ہے. تو پھر مولانا پہ کیوں کرتے ہیں؟ لیکن مولانا مولانا اس وقت حزب اختلاف کی ایک لیڈنگ سیاسی جماعت ہیں. مولانا ہی حزب اختلاف ہیں. مولانا کو اگر مائنس کر دیا جائے تو باقی جو گرینڈ لائنز ہے نا اس کے غبارے میں سے ہوا نکل جا رہی ہے, وہ ٹھس ہے. وہ پہلے جو آپ نے سوابی جلسہ دیکھا تھا 4-5 ہزار بندوں والا, جس کے بعد پی ٹی آئی نے خود انکوائری شروع کر دی تھی کہ ہمارا جلسہ کامیاب کیوں نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی اپنی حکومت ہے صوبے کے اندر, یہ پوزیشن ہے. ناکام انہوں نے خود مانے. پی ٹی آئی نے خود یہ بات تسلیم کی ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کریں گے مشتاق صاحب کا کہ بندے کیوں کم آئے ہیں, اور تحقیقات ہوئی ہیں اس کی. یہ تو معاملہ پاکستان جو ہے تحریک انصاف اور جے یو آئی ایف کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے ظاہر ہے کافی ویسے خبر یہ مجھے آپ ایک جواب پی ٹی آئی ختم ہے, اس کا لیڈر تھا یاد وہ ختم ہے, وہ تو کاؤنسلر نہیں بن سکتا, وہ اڈیالہ کا فلاں ہے ڈمکان. تو تانوں 90% وقت انہوں ہی گالیاں دین چ لگے, اور کوئی کام نہیں ہے تانوں. Why don't you attend to other things? ادھر جا رہے ہیں دوسری نہیں کوئی نہیں, آپ کسی جگہ نہیں جا رہے. پھر ابھی آپ کوئی سوال کر لیں گے نا, وہ جو امریکہ میں ٹرمپ نے پاکستان کا چھوڑی وہ یہ سارا پی ٹی آئی نے کیا, وہ فلاں مودی کا, وہ نہیں یار بس کر. آگے چلتے ہیں